ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد محترم دوستوں بزرگ عزیزوں وعظ و نصیحت تقریر بیان ہم الحمدللہ بہت سے سن چکے لیکن دین کی باتوں کا سننا اور سنانا یہ باعث ثواب ہے، اس لیے سنتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو اعتراض کرتے تھے صاحب ہر ہفتے گشت کرتے ہیں، لاتے ہیں، پھر وہی باتیں بتاتے ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن اس کی دلیل، قرآن میں اس کی دلیل۔ کہ دین کا تذکرہ کرنا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اگر یہ نفع کی چیز نہ ہوتی تو پھر ہر ہفتے کا گشت، روزانہ کی تعلیم، روزانہ کا مشورہ اور دوسری مسجد کا گشت، گھر کی تعلیم، یہ کہنے کو کسی پٹی لگتی ہے۔ ہم زبان ہے، کچھ بھی آدمی کہہ دے، لیکن اگر اس زبان کے الفاظ ادا کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں ان الفاظوں کو میرا اللہ سن رہا ہے، تو ہرگز ایسی بات آدمی نہ کرے۔ اگر ایسے الفاظ ادا کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کبھی ایسے الفاظ استعمال نہ کرے۔ لیکن بہت سے لوگ بیچارے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ان کو ابھی علم نہیں ہے، وہ علماء کی مجلس میں بیٹھے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا صاحب مدرس اللہ العالی فرما رہے تھے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں علماء کی ضرورت نہیں، تم یہ سمجھو کہ تم ساری دنیا کو تم نے دعوت دی اور سب کو تم لے کر آ گئے، اب انہیں دین کون سکھائے؟ علماء کی سکھائی۔ لیکن بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ تلبیس ابلیس کا ایک اثر ہے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، کہ انسان کو شیطان کب کہاں کیسے بہکاتا ہے۔ ایسے بھی بہکاتا کہ صاحب میں تو کتنا بڑا مقرر ہوں، میں تو رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے اور آپ نے ایک لباس پہن رکھا تھا، وہ لباس زائد لباس تھا اس وقت کے اعتبار سے، جو اس وقت لباسوں کی
اتنی فراوانی نہیں تھی. بعض صحابہ کرام کے پاس ایک چادر ہے، کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 3 ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک پجمیاں اور مل گئی، تو انہوں نے اپنے تہبند کے نیچے وہ پجمیاں اور پہن لی، چست پجمی ہوتی. ہم لوگ تو اسے ماں بہنوں کے سامنے پہنے پھرتے، یہ حرام ہے ایسے پہننا، جس میں لباس آزاد دکھے. لباس کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. جس میں مرد کی ناف سے لے کر موٹی پنڈلی تک کوئی بھی عضو اگر دکھتا ہے تو وہ لباس نہیں، نہ اس میں نماز ہوگی اور نہ وہ لباس میں شمار ہوگا. جیسے آج کل ہمارے چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں نا ڈیمیز، جینس، لیگنگ، یہ سارے کے سارے شرعی اعتبار سے جن میں اعضاء دکھائی دیتے ہیں ان کا پہننا بھی جائز نہیں ہے، خریدنا بھی جائز نہیں. اگر سردیوں میں اندر پہنتا ہے کوئی آدمی، سردی سے بچاؤ کے لیے اوپر سے ڈھیلا ڈھالا پہن لے تو جائز، لیکن نیو پہننا سے دکھا دیتے ہیں سامنے ہوتی ہے، اور پیچھے کو اگر بیٹھے گا تو سارا سب دکھ جائے گا. ٹھیک ہے لباس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ کو مل گئی، انہوں نے وہ تہبند کے نیچے پہن لی، اور پہن کے جب خطبہ دیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ عمر وہ تو بہت بڑا آدمی، تیرے پاس تو لباس بھی 3 تھی اور تو نے تو آج خطبہ بھی دیا ہے. بس یہ بات ذہن میں آئی. اس ذہن میں آنے کو کہتے ہیں عجب. یہ تکبر کی ماں ہے. تکبر تو کہتے ہیں آدمی بڑائی کا اظہار کر دے، صاحب ہم تو یوں ہیں، ہم کو کسی سے کم تھوڑی. یہ تو ہو گیا تکبر، اظہار کر دینا. اب اظہار تو کیا نہیں، دل میں سوچ لیا صاحب دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، یہ دل میں سوچا تھا. اس کو کہتے ہیں عجب. یہ تکبر کی ماں ہے. شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ عجب پیدا ہوا، نماز پڑھنے کے فوراً بعد مشکیجہ اٹھایا اور جہاں سے پانی بھر کر لاتے تھے وہاں سے پانی لائے مشکیجے میں، اور لانے کے بعد میں ایک ضعیفہ رہا کرتی تھی، اس کے گھر میں جا کے مشکیجے سے پانی بھرا. لوگ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کیا ہو رہا، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. پھر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ واقعہ بیان کرا کہ مجھے عجب ہو گیا تھا. اچھا یہ ہو جانا یہ شیطان کے تلبس سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس. یعنی شیطان اپنا کچھ پن مار گیا، بس کر گیا وہ اپنا کام، بس اسی میں ہو جاتا تھا. ایک اور ہے، ایک صحابی، ان کو مدین کا گورنر بنا دیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب عام سیدھا سادہ عام مسلمان تھا، اور پہلے یہی دستور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں بھی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی، کہ جس کو دیکھتے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے، طہارت ہے اور ماننے کا مادہ ہے، اسی کو گورنر بنا دیا کرتے، امیر بنا دیتے تھے اس علاقے میں. اس کو گورنر بنا دیا. کہاں تو یہ مسجد نبوی میں پڑھا رہتا تھا ایسے، کہاں ایک دم سے مدین کا گورنر بن کے رہتے. اور گیا بھی کیسے؟ گدھے پہ بیٹھ کے، اور لوگ استقبال کے لیے کھڑے. اب اس کے دل میں عجب پیدا ہو گیا، تو بہت بڑا بن گیا. ہوتا ہے دل کے اندر آتا، شیطان لاتا ہے بات. تو اس نے کیا کام کیا، جا کے پکچر سے اترا، اور اترنے کے بعد میں یہ کہا کہ کام تو میں بعد میں کروں گا، پہلے اپنا علاج کروں گا. اب گیا جنگل میں، اور جنگل میں جا کے لکڑیاں چنی، اور لکڑیاں چننے کے بعد میں سر پہ رکھ کے اب اعلان کرتا آ رہا، میں ہوں امیر المومنین مدین، میں امیر المومنین مدین ہوں، سن لو دیکھو. اب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جو دنیاوی عقل والے تھے وہ تو کہہ رہے کیا بے بات ہے، لیکن جو دیندار تھے جو سمجھتے ہیں انہوں نے پھر ان سے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیا ہوا، ابھی تو آپ آئے. کہنے لگے جب میں آیا تھا تم نے میرا استقبال کیا اور مجھے اس سے عجب پیدا ہو گیا. ایک دل کے اندر تکبر سا آیا، تو میں نے سوچا اس کا علاج کر لیا.
تو پہلے لوگوں کے اندر یہ عادت تھی کہ کوئی بھی بات اگر ذرا سی ہوتی، کوئی مرض پیدا ہوتا، اس کا فوراً علاج کیا کرتے۔ آج ہم میں نہیں، ہم تو اگر غلط فہمی میں بہ گئے تو بہ گئے، اور ایسے بہ جاتے ہیں۔ ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا مدرسہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں ایمان سکھایا، قرآن بعد میں سکھایا۔ صحیح بات ہے، اس میں کیا بات ہے؟ قرآن تو ہے اہل ایمان کے، اس میں کیا بات ہے؟ تو پھر مدرسے کہاں رہ گئے؟ چلو پہلے ایمان سیکھ لیں ہم، تب بعد میں دیکھیں گے مدرسہ۔ اب بتائیے، غلط فہمی۔ تو بعض وقت بعض غلط فہمیاں انسان کو اتنی دور لے جاتی ہیں جیسا آج لے گئی۔ آج امت علماء سے کٹی ہوئی ہے، زبان سے کوئی کچھ بھی کہتے رہو، خوش فہمی میں رہو، کیا رہیں؟ امت علماء سے بہت دور چلی گئی۔ کیوں چلی گئی؟ کہ دعوت و تبلیغ کو ہم نے اپنے مزاج کے مطابق چلانا شروع کر دیا۔ دعوت ہمارے مزاج کے مطابق نہیں تھی، اس دعوت کا تو مزاج نبوت ہے۔ حضرت عمر بن مرہ جوہری رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیں جب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ آخری نبی بھی کوئی آ چکا ہے، حج کے لیے لوگ اس وقت بھی جاتے تھے، زمانہ جاہلیت، تو یہ بھی ہے حج کو۔ جس بہت سے لوگ کہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے دعوت تبلیغ شروع کی، دعوت تبلیغ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے میوات میں دیکھی تھی۔ پہلا جو گشت تھا، دیکھو اخلاص سے بعض وقت چھوٹا سا کام بڑے کا سبب بنتا ہے۔ حاجی رائی بخش روپڑا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے گئے میوات گھمانے۔ وہی ہم مولانا محمد کو لے جایا کرتے تھے، آپ کے بھائی کو، وہ تو رہے نہیں دنیا میں، ہم سے ان کا تعلق تھا، ہم ان سے تعلق رکھتے تھے، ہم ان سے پڑھا بھی تھا، آپ کو میوات گھما کے لائیں۔ چلو مولانا رحمۃ اللہ علیہ پہنچے فیروز پور، نمک روپڑا کا چلی ان چند گاؤں میں آپ کا سفر ہوا۔ تو روپڑا میں اس میں فیروز پور نمک میں لوگوں نے کہا انرجی آپ یہاں بیٹھو، ہم گشت کریے ابھی۔ تو عزیز فرما گشت کیا رہتا ہے، کیسے کرتے ہیں؟ آپ چلو تو آپ بھی دیکھ لو، کیونکہ ہمارے یہاں تو بڑا کی بھاشا میں تو چلے تو بھی دیکھ لیں، ہم گاؤں کا سب دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں سے چلو میں چل رہا ہوں بھاشا۔ تو کیسا گشت کرتے تھے میوات کے لوگ؟ کوئی عالم آتا، کوئی دیندار آتا، بھلا آدمی آتا، تو ایسے گشت کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے چل بھائی دلی سے ایک مول صاحب آئے، وہ دین کی بات سنائے گا، چلو یہ گشت۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے، اب یہ گئے، اب ان کو دیکھا، ان سے کہا، لوگوں سے انہوں نے کہنا شروع کیا، چلو بھائی دلی کو مول صاحب آیا ہے، بڑوں پہلے مول صاحب آ گئے اور بھائی آئے، چلو دین کی بات سن گیا۔ اب کوئی تو آ جاوے، کوئی نہ آوے، جو نہ آوے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کھیتوں میں جا کے تو بکرا وہاں سے لانے کا کھینچ کے۔ بعض آدمی جو پونج لگے رہے ہیں اس کے جوار باجرہ کے، اس کے کڑوی کے سے اس کے کوئی اس میں گزرا تو اس کا پیر پکڑ کھینچ رہے ہیں۔ وہاں ایسے فرمایا نہیں ایسے مت کرو بھائی، یہ نہیں ڈوبا، ہم پر ایسے ہی آوے، اب تو بتا دو پھر کیسے کریں۔ تو ان کی ایک چھوٹی مخلصانہ محنت پر اللہ رب العالمین نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جاہل لوگ اس کام کو ایسا کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا زیادہ حق ہے اسے کرنے کا۔ تب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مولانا تھانوی کے پاس گئے، مولانا کابرین کے پاس گئے، رائے مشورے ہوئے۔ ایک بزرگ نے مجھے یہاں سے بتلایا کہ آپ مدینہ پاک میں گئے، مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا حسن مدنی صاحب، قاری فتح محمد صاحب، ان سے وہاں مشورہ ہوا ہے مسجد نبوی کے صاحب میں ایسے ایسے وہاں دیکھا میں نے لوگ دین سے بہت دور ہیں اور ان میں طلب تو ہے لیکن ان میں استعداد نہیں،
کہ شریعت کی تحویل میں اس کام کو چلا سکے، ایسا استعداد ان کو نہیں۔ تو ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ معالیاس رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد نبوی کا جو دربان تھا روزہ رسول کا، ان سے ملوائے گا۔ یہ کوئی تاریخی کتابی بات تو ہے نہیں، لیکن ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ معالیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر مراقبہ فرمایا روزہ رسول پر، تو پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر اس کام کی ایسی وضاحت فرمائی کہ پھر انہوں نے تن من دھن سب کو لگایا اس دعوت میں۔ تو کہاں ان کی ذرا سی مخلصانہ محنت کر ایک عالم کے آنے سے پھر یہ ساری چیزیں وجود میں آئی۔ اگر عالم نہ ہوتے تو فضائل اعمال لکھ دی جاتی، اگر علماء نہ ہوتے تو منتخبہ حدیث وجود میں آتی، آ سکتے تھے کیا؟ ساری دنیا کے مبلغین جمع ہو جائیں جیسا ایک منتخبہ حدیث بنائیں، نہیں بنا سکتے۔ جیسا ایک فضائل اعمال لکھیں، شیخ فواز زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ نصاب کے نام سے 80-82 کتابوں سے چھانٹ کر یہ فضائل اعمال کے نام سے جو ہے پہلے تبلیغ نصاب کے نام سے، اس میں کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ دعوت کے سارے اصول اس میں نہیں ہیں، اس لیے تم اس کو اعمال کی فضیلت پر رکھو۔ 80 یا 82 کتابوں سے منتخب کر کے چھانٹ کے شیخ فواز زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تب جا کے اس کتاب کو لکھا ہے، جس کی تعلیم میں ہمیں بیٹھنا بھی گوارا تھا۔ تو محنت تو وہ تھی کہ 80 کتابوں سے احادیث کو ڈھونڈا، پھر چھانٹا، پھر اس کی روایت کو دیکھا کہ اس روایت میں کوئی کلام تو نہ ہو، اس روایت کو کوئی نکیر نہ ہو جائے، اس روایت کو کوئی اعتراض نہ ہو جائے۔ اور جیسے ہی تبلیغ نصاب چھپی فوراً تلبیس ابلیس سامنے آیا، مخالفین نے فوراً ایک کتاب چھاپا، تبلیغی جماعت پر اعتراضات۔ اب لوگ کیا کریں؟ قاری طیب صاحب تھوڑا اچھا ایسا کر رہے ہیں، لا اس کا جواب لکھ دیتے فوراً تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات فوراً لکھ۔ تو یہ کس نے کیا؟ علماء نے۔ تو وہاں صاحب فرما رہے تھے کہ تم ساری دنیا کو لے آؤ دعوت کو سمیٹ، دعوت دے دے گی۔ اب ان کو علم کون سکھائے گا؟ علماء نے سکھائے گا، لیکن علماء کے پاس ہمیں بیٹھنے کا وقت، علماء کی مجلسوں میں شرکت بھی ہمیں تسلیم نہیں۔ علماء کی مجلس کو ہم جو ہے قرائت سے دیکھتے ہیں، یہ مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی دین کی بات کی تحقیر آدمی زبان سے کب نکالتا ہے؟ جب نکالتا ہے جب اس کے ایمان کی سطح بالکل ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ ورنہ چار چیزیں اگر ایک ایمان والے کے اندر ہوں تو آدمی ایسی بات نکال ہی نہیں سکتا۔ دعوت کے خلاف، تبلیغ کے خلاف، علماء کے خلاف، مساجد یا مدارس کے خلاف یا قرآن کے خلاف۔ تو وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں پہلے ایمان سیکھا، بلکہ بے شک ایمان سیکھا، لیکن ایمان کے فوراً بعد کیا سیکھا؟ کہ قرآن سیکھا۔ کتنی دیر بعد؟ اب ہم 20 سال 30 سال 50 سال دعوت تبلیغ میں لگتے لگتے ہو گئے، ابھی تک ایمان نہیں بنا۔ عمر بن مرہ جوانی یوں فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی آخری نبی آ گیا، ہم زمانے کی حالت میں حج کرنے گئے۔ تو جب حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے قریب ہی میں سویا ہوا تھا تو مجھے ایک خواب دکھائی دیا، اور ایسا خواب تھا کہ جیسے ایک نور چمکا، اور چمکنے کے بعد وہ پہلے میرے پاس آیا اور پھر پورے عالم میں پھیل گیا، اور وہ آیا تھا ادھر سے قریشیوں کے محلے سے۔ وہ بتلا تھا کہ میں نے سوچا ویسے ہی کوئی خیال ہوگا۔ تو اس کے بعد میں پھر دوسری رات سویا، پھر مجھے دکھائی دیا کہ ایک نور چمکا ہے قریشی محلے سے اور میرے پاس آیا ہے اور پھر پورے عالم میں پھیلا ہے، اور پھر لوگوں میں ایک گھماسان سی مچی ہے۔ اس گھماسان سے گھبرا کے میں جا گیا، میری آنکھوں
تو میں نے کسی سے پوچھا مجھے ایسے ایسے 2 بار خواب دکھائی دی، تو وہ ایک کام کر، یا ایک نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اس سے مل لے جا، تیری خواب کی تعبیر تو یہی بتا رہی کہ قریشیوں کے محلے سے ادھر سے بتا رہا، تو قریش میں سے آیا، قریش میں سے ہی ہے وہ، تو یہ ادھر گئے ڈھونڈتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے تیرے دل کو نور ایمانی سے منور کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے خواب دیکھا تھا جس وقت اور اٹھا تھا میں، تو میرا مزاج شاعرانہ تھا، تو میں نے اس نبی کے بارے میں کچھ الفاظ لکھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مبارک ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، یا جس نے کسی رسول کو بھیجا ہے، یا کسی منور چیز کو تو نے بھیجا ہے، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ چند اشعار انہوں نے لکھے اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واہ واہ شاباش ماشاءاللہ بہت اچھا، اور اس کے بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اب تم جاؤ اور اپنے قبیلہ جو ہے نیا میں جا کر اس کی دعوت دو، سب لوگوں سب کو ایمان میں داخل کرو، اور یہ قرآن پاک کی چند آیات ہیں، ان کو یاد کرو۔ تو کتنے دیر ہوئی ایمان لائے؟ چند سال، ایمان بھی مل گیا، قرآن پاک بھی مل گیا، اور دعوت کی عام اجازت بھی مل گئی۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ابھی تک ہمارا ایمان ہی نہیں بنا۔ ایمان والے کے اندر اگر یہ 4 صفات آ جائیں، کون سی؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ استحضاء قلبی، اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، یہ استحضاء سماعی، اور اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے، یہ استعانت من اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام احوال کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ 4 صفتیں اگر پیدا ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان کی شعاعیں ایسی پھوٹیں گی کہ ایک ایک آدمی دعوت دے گا تو علاقے کے علاقے اس کی دعوت سے متاثر ہو کر دین کے کام میں لگیں۔ جس الیاس رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہو، اور پھر متاثر ہو کر پوری دنیا کی فکر آپ نے لی، اور پھر ایسا نظام قائم فرمایا جو ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے۔ تو یہ ذرا سا اخلاص، ان سیدھے سادے لوگ، بہت سے لوگ نہیں ہمیں آتا ہے، جب نہیں آتا تبھی تو چلنا ہے اس کام میں سیکھنے کے لیے۔ بہت سے لوگ جو صاحب ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب پتا ہے، جب تمہیں پتا تبھی تو اس کام میں چلنا ہے دوسروں کو بتانے کے لیے، تو بچاؤ کی طرح۔ یعنی جس کو دعوت دینا نہیں آتا اس کو کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے، اور جس کے پاس علم ہے، عمل ہے، دعوت ہے، اسے دوسروں کو سکھانا، یہی تو کوئی تو بات ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے پوری زندگی ہو گئی یوں ہی غفلت میں زندگی گزر گئی۔ اچھا آپ یہ بتلائیے کہ عامر بن مرہ جوہنی 5 منٹ میں ایک خواب کو دیکھ کر ایمان لیا ہے، اور پھر ساری زندگی اعمال پر گزری۔ ہماری کیوں نہیں گزرتی؟ اس لیے نہیں گزر رہی ہماری کہ جو ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اس پہ یقین نہیں بنا دیا ہمارا۔ ویسے ہی زبانی کلمہ ہے، یقین کیسے بنتا ہے؟ یقین ایسے بنتا ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ دہکائی جا چکی ان کے لیے، اتنی لمبی چوڑی آگ، ایک مورخ تو یہ لکھتا ہے کہ اس آگ سے 1.5 میل اوپر سے بھی اگر کوئی پرندہ اڑ جاتا تھا تو جل بن کر اس آگ میں وہ گر جاتا تھا، اتنی دہک تھی آگ، جس میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈالا جانا تھا۔
اور ڈالنے کی مختلف تدبیریں چل رہی تھی، کیا کریں، کیسے ڈالیں، کوئی راستہ بتاؤ۔ اب شیطان آیا، تمہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں ترکیب، یہ تو بہت آسان ہے۔ پھر کیا آسان ہے کہ ایسا کرو، ایک جال سا بناؤ اور جال بنا کے اس کو یوں گھماؤ اور گھما کے ایک دم پھیلو اس کو۔ اسے ہماری میواتی زبان میں کہیں کھلگوپیا، جانتے ہوئے کھلگوپیا نہیں جانتے؟ ویسے یہاں پر جانو اڑانے کی کبوتر، ہاں، پہلے کھیتن میں باجرا، مکان میں چڑیا نہیں اڑاوے، اسے اگر خالی یوں کر کے یوں بھی کر دو تو اس کے پٹاخے سے ہی اڑ جاوے چڑیا، تو اس کی پٹاخے چلے آواز سے۔ تو وہ ایک رسی لمبی ہوتی ہے، اس کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں چھوٹے انگل میں، ایک رسی اس کی چھوٹی ہوتی ہے، بیچ میں یا تو چمڑے کا بنا لیتے ہیں لوگ چوڑا، چمڑے کا نہ ہو تو ویسے ہی کسی بھی چیز کتر کپڑے کسی کا بنا دو، پہلے کپڑا کتر ہی نہ رہے ویسے مضبوط چمڑے کے بنا ہوئے یا رسیوں کو بن بن کے بنا لے ہوئے، اور جب اس سے پھینکیں تو ویسے جہاں آدمی کا ہاتھ سے جو ہے 10 گز پھینکے گا تو اس سے 50 گز پھینکے گا۔ اب شیطان آیا اپنا طریقہ بتانا تلمی سے، بالکل شیطان ہر وقت تیار رہتا ہے، ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، جہاں دیکھے گا کہ یہاں اس کو تکلیف پہنچانی وہاں ہر وقت حاضر، لگتا ہے کہتا حاضر ہو جاتا ہے۔ اب یہ حاضر ہوا، انہوں نے بتا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھلگوپیا سے پھینک دیا گیا آگ میں۔ اب دیکھیے دنیاوی مسائل سب ختم ہیں بھئی، یہاں اگر پہلے بچنا چاہتا دنیاوی مسائل کے ذریعے سے، یا تو ان کی خوشامد کرتا یا ان سے بھاگتا یا ان سے کچھ کہتا یا ان سے لڑتا جھگڑتا، اب تو سارے وسائل ختم، نہ ہاتھ چلا سکے، نہ پیر چلا سکے، نہ ٹچ ہے، نہ زمین پہ، نہ آسمان میں، بیچ میں ہے ابھی۔ ادھر پھر فرشتہ آیا کہ مدد چاہیے کچھ، میکا علیہ السلام آئے کہ کچھ مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہ اللہ نے بھیجا۔ کہ اللہ دیکھ رہا مجھے؟ تو ہاں دیکھ رہا۔ اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے؟ کہ ہاں سن رہا ہے۔ تو پھر مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے اس آگ کو بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جب وہ سب کچھ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے، پھر میں تمہاری کیا ضرورت ہے؟ صاف منع کر دوں۔ جب فرشتے نے عرض کیا تھا کہ آپ کو تو ابھی بارش برسا ہے، اسے ٹھنڈا کر دوں، نہیں۔ تو یوں بنتا ہے ایمان کہ سارے اسباب بالکل ختم، کوئی سبب نہ ہو بیچ میں، صرف استعانت اس اللہ سے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب دل کے اندر استحضار قلبی ہوگا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے کلمات کو سن رہا ہے، میرا اللہ میرے تمام احوال سے باخبر ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے وزیر نے وزارت چھوڑ دی اور ایک دم چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان کہ وزیر چلا گیا، کام کیسے چلے؟ تو بادشاہ نے بلایا، نہیں آیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے کہ اب تک میرا وزیر تھا اور اب مجھے چھوڑ کے چلا گیا اور میرے بلانے سے آ بھی نہیں رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے غصہ آئے گا۔ اگر امیر صاحب ہی کسی کو بلا لیں کہ اسے بلا کے لاؤ ساتھی کو، اور وہ کہنا میں نہ آیا، تو امیر صاحب کا چمن دے دوں، تو امیر کو اتنا غصہ آ جائے جو 8 10 20 25 آدمیوں کو امیر ہوتا ہے، اور وہ تو بادشاہ، اس کو غصہ آیا، اس نے فوراً کہا لاؤ سواری کا انتظام کیا جائے۔ سواری کا انتظام کیا اور وزیر کے گھر پہ پہنچا، تو وزیر کی کنڈی کھٹکھٹائی کہ بات سے سلامت آئے۔ تو وزیر نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی میں مشغول ہوں کسی سے بات کرنا۔ تو بادشاہ کو اور غصہ چڑھ گیا کہ ہم دروازے پہ ہیں، ہماری بات سننے کو تیار نہیں، کسی اور سے ہم کلام۔ ایسا کون سا اس کا اتنا رعب آ گیا اس کو کہ ہماری بات سن ہی نہیں رہا۔ اب وزیر آیا نکل کے، تو بادشاہ نے سب سے پہلے یہ پوچھا بھائی ہم سے بھی بڑا کون تھا جس سے تو بات کر رہا تھا؟ لوگوں وہ تھا جو ہر وقت میری بات سنتا ہے۔ آپ کے دربار میں تو ہمیں پیشی لگانی پڑتی تھی، تب جا کے ہماری بات آپ تک پہنچتی تھی، کبھی سنتے آپ کبھی نہیں سنتے تھے، اور میں اس ایسے بادشاہ سے بات کر رہا تھا جو ہر وقت سنتا ہے۔
اب بادشاہ باہر آیا تو بادشاہ نے کہا تم نے ہماری وزارت کیوں چھوڑ دی، کیوں آ گئے؟ مجھے اب نہیں کرنی آپ کی وزارت۔ یہ کیوں، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی، پہلے وہ کہنے لگے وزیر کیا آپ کی بادشاہت میں آپ جو ہے بیٹھے رہتے تھے، ہم آپ کے دربار میں کھڑے رہتے تھے، اب ہم نے ایسے بادشاہ کو پکڑ لیا ہے کہ اب ہم بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے۔ آپ سوتے تھے، ہم آپ کے لیے پنکھا جلتے تھے، ہم سو نہیں پاتے تھے، لیکن اب ہم نے ایسے بادشاہ کے یہاں اپنے آپ کو لگا لیا ہے، اب وہ سوتا بھی نہیں، ہم سوتے ہیں آرام سے۔ اور جب آپ کھانا کھاتے تھے، طرح طرح کی نعمتیں آپ کھاتے تھے، ہمیں جھوٹن بھی نہیں ملتی تھی اس میں، وہ بھی اندر چلی جاتی۔ اب ہم نے ایسے بادشاہ کے یہاں ملازمت کر لی، ایسے بادشاہ کو اپنا بادشاہ مان لیا کہ وہ کھاتا بھی نہیں، ہمیں ہی کھلاتا ہو۔ تو بادشاہ حیران بھی، کون ہے وہ ایسا بادشاہ؟ کہنے وہ ربی اللہ، وہ میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ کے دربار میں بھی وہ عزت اور مقام انسان کو وزارت میں نہیں مل سکتا جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اقرار سے ملتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہاں تک فرمایا تم سونے کی بات کرتے ہو، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی، اونگ جو نیند کا آنے کی شروعات ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے نیند کا، وہ بھی نہیں آتی مجھے، اللہ فرمایا۔ اور جب تم مجھے پکارو گے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جب بھی پکارو گے تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ بیوی کو بلاؤ گے دوسرے کمرے سے آئے گی، بھائی کو بلاؤ گے دوسرے مکان میں سے آئے گا، بیٹے کو بلاؤ گے دوسری جگہ سے آئے گا، لیکن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شاہرگ سے بھی زیادہ تیرے قریب، اتنا قریب ہے اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ فرماتا کہ یہ میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہماری باتیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، تو آپ ان سے کہیے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں خالی سنتا ہی نہیں بلکہ سننے کے بعد ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ہم تو کسی سے بات کرتے ہیں، کبھی کوئی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا ہے، کبھی کوئی جواب دیتا ہے نہیں دیتا ہے، لیکن میرا رب اور ہمارا آپ سب کا رب ہماری ساری باتوں کو سنتا ہے، لیکن ہم سناتے نہیں اس کو۔ ذرا سی کوئی بات آئی غیروں پر پہنچ گئی، ذرا سا کوئی معاملہ آیا تو غیروں سے بدل لینا شروع کر دیا۔ اس کی مثال حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ برکتہ نے بڑے اچھے انداز میں کی کہ ایک آدمی نے مکان بنایا، بہت اچھی بلڈنگ بنائی، اس میں سارے خدم و حشم سارے ملازم رکھے، روٹی پکانے والا الگ، جھاڑو دینے والا الگ، پانی لانے والا الگ، کپڑے دھونے والا الگ، جتنے بھی خادم وہ سب رکھے، اور اس میں مہارانی رہ رہی ہے۔ یہ آپ کی نہیں بنا دیا مکان، آپ کی اہلیہ محترمہ رہ رہی ہے اس میں۔ اب جب آپ گھر میں آئے، اب اہلیہ محترمہ کو دیکھا، کبھی تو باورچی کے ساتھ سو رہی، اور کبھی اہلیہ محترمہ اس کو پانی بھرنے والے کو کھانا کھلا رہی، آپ کی کوئی فکر ہی نہیں۔ کبھی دیکھا جھاڑو لگانے والے کے ساتھ بوس و کنار ہو رہی۔ تو یہ بتلاؤ ہم میں سے، آپ میں سے اسے کون برداشت کر لے گا؟ کر لے گا بھائی؟ بتاتا ہوں، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ بیوی میری اور میرے باورچی کے ساتھ سوتی ہوئی ملے، بیوی میری میرے جھاڑو لگانے والے کے ساتھ سوتی ملے، بیوی میری اور میرے چوکیدار کے ساتھ جو ہے رنگ رنگیاں بناتی ملے، اور بے طرف دیکھے بھی، کوئی برداشت کرے گا اسے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی شرک کو میں ایسے ہی پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وحدانیت میری چادر ہے، مجھے چھوڑ کے کدھر بھی تم جاؤ گے تو گویا تم میری چادر کو پھاڑو گے، یہ نہ۔ تو ہم یہ دیکھیں
ہم میں کون کون ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہی نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ تو میں نے جو آیت شریفہ شروع میں تلاوت کی تھی، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن یہ مسجد بھی گواہی دی کہ ہاں رب العالمین ایک اتوار کا دن آیا تھا اور اس میں قورمے کی مہک کو سونگتے سونگتے ایک آدمی بھی آ گیا تھا اور پھر وہ اس مجلس میں بیٹھ بھی گیا تھا اور اس نے کچھ دین کی باتیں بھی سن لی تھی اور کچھ لوگ تھے اس میں مستقل ارادہ کر کے چل کر آئے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ کب گواہی دیں گی؟ جیسے ہم یہاں جھوٹے ہیں نا، جھوٹے ہم اکثر جھوٹے ہیں، سچائی تو ہمارے پاس کے بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر کسی سے یوں کہو تو بے ایمان ہے، کسی سے کہتا ہوں مجھ سے کہتا ہوں ایک دم سے لڑ جاتا ہوں، بھائی مجھے بے ایمان کہہ رہا ہے، اور جب کہ ایمان میرے اندر ہے ہی نہیں تو بے ایمان نہیں تو اور کیا ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجے بیان فرمائے کہ پہلا درجہ یہ کہ ایمان اتنا قوی ہو کہ اس کے سامنے اللہ کے رسول کا، اللہ کا کوئی فرمان ٹوٹ رہا ہو تو اسے ایسی تکلیف ہو جب تک وہ فرمان جڑ نہ جائے اسے چین نہ آئے، یہ اعلیٰ درجہ ایمان۔ اور دوسرا درجہ وہ بیان فرمایا کہ زبان سے اتنی محنت کرے کہ اللہ کا وہ بندہ یا بندی اس گناہ کو چھوڑنے والے بن جائے، اور اتنا بھی نہ ہو۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے کہ ترجمہ تو حدیث کا وہی ہے جو علماء کرام کرتے ہیں، لیکن میں اس کا ترجمہ یہ سمجھا وَلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ حدیث کا آخری جملہ کہ اگر تم اللہ کے حکم کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہو تو دل سے پلٹ دو۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اس کو یہ سمجھا کہ ترجمہ تو وہ ہے جو علماء بتلاتا ہے، لیکن میری سمجھ کے اعتبار سے یہ ہے کہ دل میں ایسی کھٹک اور دل میں ایسی کڑن پیدا ہو جانی چاہیے کہ چین ہی نہ آئے۔ کب تک چین نہ آئے؟ جب تک وہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، جب تک۔ تو ہمارے گھروں میں تو الحمدللہ کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ ہی نہیں رہا بھائی، ماشاء اللہ نہیں ٹوٹ رہا نا بھائی، ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خوب نیند آ رہی ہے، خوب مزے مار رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، وہ یوں دعا کر رہے تھے، اے اللہ تو اس آدمی کے سارے گناہ معاف فرما دے جو مجھے تھوڑی سی دیر تجھ سے غفلت میں ڈال دے۔ دعا دیکھو کیا دعا کر رہا ہوں بزرگ، اے اللہ تو اس آدمی کے سارے گناہ معاف فرما دے جو مجھے تھوڑی سی دیر تجھ سے غفلت میں ڈال دے۔ دعا دیکھو۔ اب کسی نے فوراً پڑھا بھائی کیا دعا مانگ رہا، یہ کوئی دعا مانگ رہی؟ اللہ سے غفلت میں پڑھنے کی دعا مانگ رہا، اور جو تجھے اللہ سے غفلت میں ڈالے اس کے لیے دعا کر رہا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ کہہ رہا ہاں یہی مانگ رہا ہوں۔ کہ کیوں مانگ رہا؟ پھر اس نے بتایا کہ 10 سال ہو گئی آج تک سویا نہیں ہوں۔ کہ کیوں نہیں سوئے؟ تجھے کون منع کر رہا ہے کہ سو کہاں سے؟ یاد الہی سونے ہی نہیں دے۔ ذکر الہی میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے کہ نیند کا نام و نشانی نہیں، شریر تھکان کی وجہ سے چور ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اچھا یہ کام کر، یہ شکاری جا رہے ہیں شکار کرنے، اس کے ساتھ چلا جاتا، ٹھیک ہے چلا جاتا۔ انہوں نے سوچا اس شکار کے ساتھ جاؤں گا، شکاری کے ساتھ جاؤں گا تو تھوڑی بہت دیر ان کے ساتھ دل جمی ہوگی، یا ادھر سے غفلت ہو جائے گی اور کچھ نہیں دعا آ جائے گی تھوڑی بہت۔
تو ان کے ساتھ گیا، سارے دن رہا شکاری کے ساتھ، شکاری شکار میں لگا، اسی ٹوٹلا میں لگا۔ جب شام ہوئی تو بدن اور زیادہ ٹوٹ گیا، شکار میں تو اور مار کرنی پڑتی، اب اور بدن ٹوٹا، پھر کہہ رہا ہے اچھا آدمی سے آئی میں اس نے تو بجائے غفلت کیا اور زیادہ مجھے پریشان کر دیا۔ تو وہ ہوتے ہیں اہل اللہ، جن کے لیے ایسا مقام مل جاتا ہے بعض الفاظ کی مشق کرتے ہوئے، جن کے سوتے جاگتے ہر وقت دل کے اوپر انوارات کی برسات ہوتی ہے، پھر انہیں چین نہیں آتا دنیاوی چیزوں۔ ایک بار مولانا صاحب فرما رہے تھے پیسفل جنکشن کہ لوگ یوں کہیں کہ دین کی محفل میں بیٹھتے ہی نہیں دعوت رحمت برس ہے، تو حضرت جی فرما رہے تھے کہ رحمت نہ برسے شیطان بہکارا ہو، کہ دین کی بات کان میں گھس نہ جائے، سوال ہے اس جلدی تو حضرت جی فرما رہے تھے کہ دین کی مجلس میں بیٹھتے ہی نیند تو آوے بس اکثر آوے، بہت سب خطبوں میں دیکھا خطبے میں سو رہے ہیں، ہمارے نوردین صاحب سے ہمارے استاد بارپوری کے وہی فرماتے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ان کا آدمی ہاں کر ہی نہ سکے، جیسے کوئی آدمی سائیکل پہ جا رہا ہو گر جائے اور ایک دم سے اٹھنے لگی نا ویسے چاہ پھر لگ رہا جا رہا ہو وہاں ہی کرے نا لگے گی نا، ایسے کوئی آدمی مجلس میں سو رہا ہو اور اس سے کروں گا کہ سو رہا کہ وہ چھوٹے گا جی نا میں نہ سو، اور میں ہر چیز میں دیکھوں یہ کمرے کے پاس کبھی ادھر کئی بیچارے سوتا رہے میں وہ ایک آدھ سے اشارہ کر کے میں کیبلی سے جگہ دے سونا تو بتا نا، یعنی غفلت کو بھی نہیں بتا رہے، اور ایک وہ اللہ والے تھے کہ وہ غفلت کے لیے دعا مانگ رہے، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے انوارات کی بارش ہمارے دل پہ بھی فرما دے، آئے گی نا بھائی انشاءاللہ، کیسے آئے گی؟ ایک آدمی نالی میں جا کے بیٹھ جائے، کھل بارش ہو رہی ہے کیچڑ میں نالی میں، وہ پاک ہو جائے گا؟ دھوپ جو ہے نا دھوپ عموماً ساری غلاظتوں کو پاک کر دیتی ہے، بظاہر مسئلہ گوبر پڑا ہو کہیں میں تیز دھوپ پڑی اس میں سوکھ گیا ہو، گوبر کا اگلا بن گیا، اب اگلا پاک ہے ہاتھ میں لے سکتے ہیں آپ، لیکن جس جگہ پہ وہ پڑا ہوا تھا جہاں اس کی نمی سوکھی ہے وہاں بدبو بھی نہیں آ رہی ہے اور اس کا اثر بھی سوکھ گیا، لیکن وہ زمین پاک نہیں ہے ابھی، اس کو تو پانی سے پاک کرنا ہی پڑے گا۔ ایسے ہی ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، گلی میں کی تپش تو ہم نے لے لیا الحمدللہ، لیکن بس اتنی تپش لی کہ ہمارے قلب کے اوپر جو شرک کا معاملہ تھا وہ تو گیا ہٹ، کفر کا معاملہ تھا وہ گیا ہٹ، اب تو ذرا سا اسے نور ایمانی کے چاند کے قریب کرنا، سمندر ہوتا ہے نا سمندر، تو میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا جب سمجھ میں آئی میری یہ بات، وہاں بمبئی میں ہم نے دیکھا ہو حاجی علی کی درگاہ اور بہت سی جگہ کنارے سمندر کے وہ پانی چڑھتا ہے، بمبئی میں چڑھتا نا، واسی والے کہاں ہیں؟ واسی والے ہاں ادھر ایک اور بھی تھا، پانی چڑھتا ہے نا 15 دن چڑھتا پانی، ایک تو سمندر کے کناروں پہ وقت سے چڑھتا گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کے لیے، ایک جہاں سمندروں کے کنارے نمک بنتا ہے وہاں 15 دن چڑھتا، وہ چڑھتا رہتا سمندر چڑھتا رہتا، پھر وہ کیا کرتے ہیں اس پانی کو روک لیتے ہیں پوائنٹ لگا کے، بعض اس میں سے مچھلی پکڑتے ہیں، بعض اس پانی سے نمک بناتے ہیں۔ تو میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ سمندر کے اندر یہ لہریں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اچھا میں یہ سمجھتا تھا اب سے پہلے کہ ہوا چلتی وہ ہوا چلتے کنارے تک کئی دن میں لا کے وہ آئے کنارے پہ بناتی ہوگی اس کو لہر، ایسا نہیں۔ تو اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ چاند جب روشن ہوتا ہے تو چاند کی روشنی سے سمندر کے اندر تو بھی آنے کا، جب 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے تب تو سمندر کی جو ہے 40 فٹ اونچی لہریں تھپڑے مارنا شروع کر دیں، جبکہ سمندر وہ وہی تھا، پانی بھی اتنا ہی تھا، ہوائیں بھی ویسی چل رہی تھی تقریباً تو ہوا کم زیادہ ہوتی رہتی، لیکن چاند کی رونقی سے اس کا یہ تعلق ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان تو ہمیں دے دیا اللہ کے فضل سے، لیکن اب اس ایمان کو
چاند کے انوارات کے قریب کرنا ہے۔ چاند کے انوارات کے قریب کیسے ہوگا؟ دو طرح سے۔ ایک ذکر کی کثرت، پہلی چیز آج ہماری زندگیوں میں ذکر نکلا ہوا ہے، جو خوب سے خوب دین میں لگا ہوا ہے نا، خوب سے خوب، وہ بھی 3 تسبیح بازار میں پوری ہو رہی زیادہ تر۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ورنہ مرکز کے اکابرین کو آپ دیکھ لیجیے، یہاں جی عبدالرحمان صاحب تھے، پہلے تو وہ لکھت پڑھت پر رہتے تھے جہاں بھائی اظہر صاحب رہتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا، کس حال میں دیکھا بتاؤ؟ یہاں جی عبدالرحمان عالی والے جن کے یہاں جو نشان زدہ عابد بھائی کیا کرتے دیکھا؟ تسبیح یا قرآن، بس، تیسرا کوئی عمل نہیں۔ کوئی بات بھی کرنی ہو کسی سے، قرآن بھی بند کرا، ذرا سے قریب بات کری، چھوڑ دی، چاہے کتنا ہی قریبی آ جاؤ، بس جو مقصد کی بات کرنی، یا ان سے کسی نے پوچھا کہ وہاں بھیج دیں اس جماعت کو، تو بتا دیا، نہیں پوچھا کسی نے، چاہے شام تک بیٹھا رہا ان کے پاس، کچھ نہیں، اپنے ذکر میں بیٹھا رہا، یہ ہوتا ہے۔ اور ہماری کیسی تسبیح، ہماری چلتے پھرتے، قرآن کیسا ہمارا؟ حضرت جی ہمارے کتنے چلے گئے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، کہتے کہتے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کرتے چلے گئے، ڈاکٹروں نے منع فرمایا تھا آپ بیان نہیں کریں گے، 2.5 گھنٹے جلسہ تھا، 2.5 گھنٹے بیان کرو، بیان، کیونکہ ڈاکٹروں نے بولنے کو منع فرما رکھا تکلیف کی وجہ سے، نہیں بولیں گے نہیں آپ، لیکن کیا فرماتے تھے کہ زبان سے اگر اللہ کے اور دین کی دعوت نہ بولے تو کیا کریں، چپ رکھ کے کیا کریں، یہ فرماتے، اور بولتے بولتے دنیا سے چلے گئے۔ خائنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے چہرے کو دیکھ کر بھی لوگوں میں ایمانی جذبہ پیدا ہوتا، جب منشی بشیر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام صاحب بیٹھتے تھے ایک ساتھ، جیسے 2 بزرگ بیٹھے ہیں، جب بیٹھتے تھے دونوں ایک ساتھ تو ایسا لگے چھوٹے بڑے بھائی، اور چمکتے تھے ایک دم، ایسا لگتا نا 2 چاند ایک ساتھ نکال۔ ایک بار پٹیل سرائے میں اکثر حضرت جی کا یہ دستور تھا، سرائے سے جب بھی نکلتے وہاں ضرور رکتے تھے، یا 10 منٹ کے لیے رکتے، اتفاق سے سردیوں کا دن موسم، اور ظہر کے بعد آپ یہاں سے جلسہ کر کے ادھر سے واپس جا رہے، تو منشی جی رحمۃ اللہ علیہ بڑی مصلحتانہ انداز سے روکتے تھے وہاں، تو وہاں کیا کہتے ہیں ڈرائیور صاحب ذرا روکنا، استنجا کرنا ہے، اب اس میں کوئی کچھ کہہ ہی نہ سکے، یوں بھی نہ کہہ سکے آگے کر لیو، یا یوں بھی نہ کہے ڈرائیور تو کریے ان کی طرف سے، تو وہاں رک جاتے تھے اس بہانے سے، وہاں رکے تو فوراً لوگوں کو بلایا، وہاں بات چیت شروع ہوئی۔ اب یہ مسجد کے پاس اتنا بھیڑ بڑھا کر کچھ نہیں تھا، تو جب بھیڑ لگی روڈ پہ تو جان گزر ٹریکٹروں میں جا رہے ہیں، کہیں یا برات میں جا رہے ہوں گے، وہ بھی رک گئے، انہوں نے رک کر دیکھا، ارے تم کو یہ کون بیٹھے ہیں تمہارے سامنے جو چمک رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا حضرت جی کا واقعی حضرت جی، ہمارے پڑھتے تو ایسے رہے ہیں، یہ تو بھائی پیارے حضرت جی تو نہیں حضرت جی، تو ان کو پیے جا سکیں، رکنا پیے ہوئے نا مضبوط سے دیکھ لیں، پیے تو ہم بھی نہ جا سکیں، تو ایسے منور چہرے بارونق، سب ذکر و اذکار اور اس دعوت کی برکت، تو ایک تو ذکر نور انوارات خداوندی کو دل میں لانے کے لیے اذکار الہی بہت ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کتنے حضرت جی چلے گئے ہمارے بتاتے، لیکن آج تک ہم 3 تسبیحوں پہ بھی نہیں آ سکتے۔ یہ 3 تسبیح ذکر تام نہیں ہے، بہت سے لوگ اسلام ہم کرتے ہیں 3 تسبیح پوری، سارے اعمال ہو رہے ہیں الحمدللہ، ایسے ہی ہوں گے ہمارے بھی اعمال، تعلیم ہوتی رہی، یونس بھائی پڑھتے رہے، ایک تو ادھر ادھر ہوگا عمل، یہ عمل تھوڑی عمل، یہ تو اپنے آپ کو بہکانا ہمارے خدا، یہ عمل نہیں، عمل تو کما حق ہو، ذکر تو کما حق ہو، بیٹھ کر توجہ سے، اور جب استغفار پڑھ رہے ہوں تو ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت آ رہی ہے، بھائی استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت چاہنا، کس چیز سے مغفرت؟ جو میں نے غلط کیا کی، غلط یہ ہوگا مجھے احساس نہیں، نوبت تسبیح لوگ آ جانے لوگ وہاں چل رہے ہیں، نوبت تسبیح پوری گھر بھی آئے، ڈکی ماری کرنے جا رہا، تسبیح پوری کر لیا، اللہ ہمارے حال پر ہے۔ ایک ہماری کوسی میں خاص طور سے سن رہے اسے سب، اس میں تقریباً 99% ہم ملوث ہیں، میں بھی آپ بھی سب، کوئی ایک آدمی بچ رہا ہوگا، اللہ رحم فرما، جس پر اللہ نے رحم کر دیا ہوگا وہی بچ رہا ہوگا،
جو ان قسطوں والا بیاج کا سود کا معاملہ چل رہا ہے نا، یہ بہت خطرناک چل رہا ہے ہمارے شہر میں۔ عورتیں قسطوں پہ پیسے لے رہی ہیں، انہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے خاص، صرف کائے کے لیے ایک بہن دوسری بہن کو دعوت دے گا، ایک بہن لے لیں، میں نے بھی کے لیے کرنا ہے کیا، 1000 روپے کی مہینے جمع کرنے، اس سے تو بیٹا لانے گا، اور تیری بیٹی تینوں کو دہیج جمع ہو جائے گا۔ تو بس ایسی دعوت دی جیسے شیطان نے دعوت دی نا حضرت حوا کو کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اللہ نے جو فرمایا درخت کے پاس بھی مت جائے، نہیں تم دونوں کے دونوں ظالم ہو جاؤ گے۔ جب شیطان یوں کہہ رہا اما حوا سے، تو تم دونوں کو منع کیا نا اس کے پاس جانے سے، تم کیوں جاؤ، میں تو ہوں تمہاری خدمت کے لیے، ابھی لا کے دے رہا ہوں اس میں سے، اور توڑ کے لا کر دیا اما حوا کو، کھلا دے، کچھ نہ ہوا۔ پھر اما حوا کے پاس ابا آدم آئے کہ ایسے ایسے وہ آئے ہمارے ہمدرد ہیں، بہت اچھے اور بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں، ہم سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ درخت کا دانہ کھا لیا نا تو تمہیں اللہ نے اس لیے روک رکھا ہے کہ تم پھر اس سے نکل جاؤ گے جنت میں سے، اس لیے تمہیں روک رکھا، اگر یہ کھا لیا تبھی بچو گے۔ تو اچھا ہے، اور میں نے کھا بھی لیا، اما ہوا بتا رہی تم بھی کھا لو، اگر اللہ نے تم کہا کہ اس کے پاس ہی مت جا، تو نا پاس تو بھی مت جا، میں بھی نہ جا رہی، وہ لا کے دے رکھا اس نے، بھائی یہ کھا لیا۔ اب پٹاوے ایسے کہ بس کہ قسط کہاں جانا، تو کوئی کہیں نہ جانا پڑے، وہ آوے نا فلانی جبیدہ یا فلانی سائرہ، اس کے گھر پہ آوے وہ قسط والا، ہمیں کہیں نہ جانا، ہم نے تو اسی کو دے دیا اپنا آدھار کارڈ، بس تم سے اجازت لے رہی تھی میں تو، اور ایسے پھنسانا، اور پھر ایسے پھنستے 3% کے بیاج۔ اب پھر لڑائیاں ہوتی، اول تو وہ لینا ہی حرام ہے، اور جس گھر میں لیا جا رہا اس گھر میں وہ عمل حرام، اور پھر انہی گھروں میں ہماری دعوتیں ہو رہی، انہی گھروں میں سے امام کا کھانا یا امام کی تنخواہیں آ رہی، انہی گھروں میں سے جماعت کے یہ مبلغین بیچارے اپنے بیوی بچے کاروبار سب کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس آئے ہیں کہ کچھ دین ہمیں ملے، کچھ ان کو ملے، اور وہ بھی بے لگا، ان کی دعوت ہو رہی انہی گھروں میں سے۔ اب کون بچا بھائی، بچا کوئی، لیکن کوئی فکر نہیں۔ اس کے لیے مستورات کی جہاں تعلیمیں چل رہی ہیں وہ چلتی رہے، مستورات کے اصلاحی اجتماع کرو، کیونکہ تعلیمات میں کیا ہوگا، فضائل اعمال کو روزانہ 1 کروڑ بار پڑھو، آپ 1 کروڑ بار، کتنی بار، 1 کروڑ بار روزانہ پڑھو، سود کے مسائل نہیں ملیں گے۔ منتخب احادیث کو 1000 ارب بار روزانہ پڑھو، ساری مستورات کو حفظ کرا دو اسے، منتخب احادیث کو، لیکن یہ باریک مسائل نہیں ملے، وقتی مسائل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم